دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ دے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ جو استطاعت نہیں رکھتا؟ فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمائے اور اپنی ذات پہ خرچ کرے۔ بھائی کیا بات ہے، یعنی خود پر، جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے، اللہ خرچ پر حلال کمائے اور اللہ کی رضا کے لیے حلال کما کر خود پر خرچ کرے۔ فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا؟ فرمایا کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ واہ، فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا؟ فرمایا پھر نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا خود برائیوں سے رک جائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کیا بات ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں خود پر خرچ کرے، کریم کی کیا بات ہے، خود پر خرچ کرے تو بھی اس کے لیے جو ہے صدقہ ہے، اور مصیبت زدہ کی مدد کرے تو بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ واہ، ایک اور حدیث شریف میں بڑی کمال بات ارشاد فرمائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ راستہ بھٹک گیا تو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، اچانک سامنے کنواں نظر آیا۔ یہ بھی بخاری شریف میں، کنویں میں اترا، پانی بھرا، جب باہر نکلا تو دیکھا وہاں ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور ریت چاٹ رہا ہے۔ اس شخص کو نے دل میں یہ خیال کیا کہ جس طرح میں پیاسا تھا اسی طرح یہ بھی پیاسا ہے۔ وہ شخص واپس کنویں میں اترا، ایک موزے میں پانی بھرا، اسے اپنے دانتوں میں دبایا، باہر نکلا اور اس کتے کے منہ میں پانی ڈال دیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس عمل کے طفیل اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، اس عمل کے طفیل، اللہ، یعنی اس جانور پہ۔ پھر ایک اور جو روایت بڑی مشہور معروف بھی ہے کہ ایک عورت جو بدکاری کے کام میں مشغول تھی لیکن وہ کنویں پر آئی پانی پینے، اس نے کتے کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھا تو اس کے منہ میں اپنے موزے میں پانی بھر کے اس کے منہ میں چند قطرے ڈالے، اللہ نے اس پانی پلانے کی برکت سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اس طرح کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسن، ہمسائے پڑوسن کو جو ہے وہ تحفہ دینے میں حقارت محسوس نہ کرے، چاہے وہ ایک بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اب اس سے پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان فرما رہے ہیں اور نیکی کا دائرہ، اور نیکی کا دائرہ بھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پڑوس والے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے گھروں پر خیال کرنا، کسی کا مہمان آ گیا تو کھانا بھجوا دینا اور یہ سارے معاملات۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے پڑوسیوں کا خیال کرو گے، راستے میں سے کوئی جو ہے وہ ایسی تکلیف دہ چیز ہٹا دو گے تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ کیا بات ہے۔